الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے محترم معزز خواتین و حضرات، ساتویں پارے کی ایک آیت میرے سامنے ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا۔ اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو بلا وجہ، بلا ضرورت اور بے فائدہ سوال کرنے سے منع کیا ہے کہ خام خواہ سوال نہ کیا کرو۔ بعض لوگوں کو خام خواہ سوال کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو یہ شوق اچھا نہیں ہے۔ اس آیت میں اسی مسئلے کو سمجھایا گیا ہے کہ ایسے سوالات نہ کرو کہ اگر اس کا جواب پھر تمہارے سوال کے مطابق آ جائے پھر تم پریشان ہو جاؤ، اس لیے ایسی بات ہی مت پوچھو۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، آپ نے پھر خاموشی اختیار کی۔ اس نے 6 بار پھر یہی سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کو پورا نہ کر سکتے۔ تو اس لیے جس بات کی ضرورت پیش آ جائے وہ پوچھ لی جائے۔ فرضی مسائل کہ مفتی صاحب اگر یوں ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں، اگر یوں ہو جائے تو پھر کیا کریں، اس طرح کے سوال بنا کر نہیں پوچھنے چاہیے۔ اس کے بعد مشرکین کی ایک رسوم کی تردید ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام الی آخرہ۔ ہر زمانے کے لوگوں کے اپنے رسومات ہوتی ہیں، وہ بہت سی اپنی بدعات کو، رسومات کو عبادت سمجھتے ہیں، اللہ کا اس سے قرب حاصل کرتے ہیں، حالانکہ وہ شریعت کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مشرکین نے اپنے طور پر کچھ جانوروں کو حرام قرار دے دیا تھا، مثلا بحیرہ جانور حرام ہے، سائبہ حرام ہے، وسیلہ حرام ہے، حام حرام ہے۔ تو اللہ نے اس رسم بد کی تردید فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی جانور کو حرام قرار نہیں دیا ہے۔ اپنی طرف سے خام خواہ حلال چیز کو حرام مت کہو، اور تمہارے کہنے سے ہوگا بھی کچھ نہیں۔ کچھ آگے چل کر انبیاء علیہ السلام سے سوال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ قیامت کے دن میدان محشر میں تمام انبیاء علیہ السلام سے ان کی امتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جب آپ لوگوں نے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی طرف دعوت دی تو ان لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ انبیاء علیہ السلام جواب میں کہیں گے کہ ہمیں ان کے ایمان اور عمل کا کچھ علم نہیں، آپ ہی غیب کی چیزوں کی خبر رکھنے والے ہیں، چونکہ ہم تو نہیں جانتے، اس لیے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کہا۔ تو بعض سوالات کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی سوال کریں، جو بھی حکم دیں، جس چیز کا حکم دیں، کسی سے روک دیں، تو انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ سے پوچھے کہ یا اللہ تو نے یہ کیوں پوچھا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ جو کرے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ہی کسی کی پوچھنے کی جرت ہے کہ وہ اللہ سے اس قسم کے سوال کرے۔ اس کے بعد جو ہے جو سورت چل رہی ہے، سورت مائدہ، جس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا تھا اسی کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایک مطالبہ کیا تھا، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔
اے عیسیٰ کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے اور اس میں قسم قسم کے کھانے ہوں اور ہم کھائیں، ہمارا دل مطمئن ہو جائے اور خوشی کا دن ہو جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اپنے قوم کو سمجھایا، جب وہ نہ سمجھی تو پھر اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے اے عیسیٰ، ہم آپ کی دعا پہ دسترخوان ضرور اتاریں گے، لیکن اگر اس دسترخوان کے اترنے کے بعد ان لوگوں نے پھر بھی نہ مانا، پھر بھی یہ ایمان نہ لائے، یقین نہ کیا، تو ہم پھر ان کو ایسی سزا دیں گے کہ اس سے پہلے ہم نے کسی کو سزا نہیں دی ہوگی۔ تھوڑا آگے چل کر عیسائیوں کی ایک اور عقیدے کی تردید ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ذرا میری طرف متوجہ رہیں۔ قیامت کے دن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود مانو؟ آپ کے کہنے پر ایسا ہوا دنیا میں؟ تو جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، ایسی بات سے آپ کی ذات پاک ہے تو میرے لیے یہ مناسب ہی نہیں تھا، جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں بالکل نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے زندگی میں تو کچھ نہیں کہا، میرے مرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ تو جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک اللہ نے اپنے اختیار کو بیان کیا ہے، اور سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک فإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں آپ کی بات کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی کی تو یہ ان کا فعل ہے، اور اے اللہ باپ کو اختیار ہے، اگر آپ انہیں عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کو عذاب دینے پر قادر ہیں، اور اگر معاف کرنا چاہیں تو آپ غالب ہیں، اور معاف کرنا جو ہے اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہوں گی۔ تو نجات کا جو راستہ ہے وہ سچ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عیسیٰ یہ وہ دن ہے جہاں ہر شخص کی سچائی ہی کام آئے گی، سچوں کو نجات ملے گی، جھوٹے تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ہر بات میں سچ بولنا چاہیے، سچ کا ساتھ دینا چاہیے، سچے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، جھوٹے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اور جھوٹوں کو ساتھ دینے سے بھی ہمیں احتراز کرنا چاہیے، اور اللہ سے اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اے اللہ تو ہمیں ہمیشہ سچوں کے ساتھ رکھ، جیسا کہ فرمان بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ کر دے اور جھوٹوں سے ہمیں دور کر دے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔